السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کے خفیہ ٹھکانے سے نکلنے کے بعد عثمان صاحب جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام پہ رکتے ہوئے کہتے ہیں چلو کچھ دیر آرام کرتے ہیں، وہ اب بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا، ہم پہلے کچھ دیر آرام کریں گے، اس کے بعد جنگل سے نکلیں گے، ہوشیار رہو۔ بالا خاتون عثمان صاحب کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں حضور آپ کے زخم سے اب بھی خون بہ رہا ہے، ہم مزید خون نہیں بہنے دے سکتے، ہمیں زخم کو داغنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پٹی باندھ دیتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالا تم نے میرے بہت سے زخموں کا علاج کیا ہے، یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں لیکن میرے دل کا زخم نہیں بڑھتا عثمان، ہمیں اپنی حلیمہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عثمان صاحب نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم حلیمہ کو ڈھونڈیں گے اور اسے صوفیہ سے چھین لائیں گے، فکر نہ کرو۔ قریب ہی میں اولوگان ان کی تلاش میں ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا عثمان، بہت جلد ان درختوں کی روحیں تمہارے خون سے سیراب ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنے سپاہیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اورحان اور علاؤالدین آپ جنوب کی طرف جائیں گے، باقی میرے ساتھ آئیں گے، ان سے جان چھڑانے کے بعد ہم خفیہ قبیلے میں ملیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں، مگر اولوگان وہاں پہنچتے ہوئے انہیں دیکھ جاتا ہے۔ التوگا کہتا ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، ہم کس طرف جائیں گے اولوگان؟ تو اولوگان کہتا ہے عثمان میرا شکار ہے، تم اس کے چھوٹے کتوں کے پیچھے جاؤ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خفیہ قبیلے میں خواتین کھانا بنانے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ حلفرہ کہتی ہے اس سارے درد کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قبیلے کو بالآخر کچھ راحت مل گئی ہے نا؟ جواباً گونجا کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے، یہ مبارک رمضان کی خوشی اور جوش ہے، اب ہم صرف بابا اور باقی لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کریں گے۔ فاطمہ کہتی ہے آج رات ہم اپنی پہلی سحری کریں گے، وہ بھی بالا ماں کے بغیر۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھیں کہ ہر خیمے میں ایک ہی جیسا کھانا پہنچایا جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا اٹھ کے اس کے پاس آتی ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ماں نے چھوڑا تھا، ہم سب مل کر ان کی امانت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اولوگان ان کا پیچھا کرتے ہوئے بلند آواز سے کہتا ہے تم اس بار بھاگ نہیں سکتے۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں وہ قریب آ رہے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اس کا اپنے دماغ سے مقابلہ کریں گے، تلواریں انتقام کے لیے بھی میان سے نہیں نکلیں گی، انہیں آنے دو۔ پیچھے اولوگان کہتا ہے وہ تیز ہو رہے ہیں، التوگا زمین اور آسمان کی روحیں ہمارے ساتھ ہیں، آج عثمان کا کنبہ ختم ہو جائے گا۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں عثمان وہ قریب آ گئے ہیں، بتائیں آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں جس لمحے وہ سوچیں گے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے عین اسی وقت ہم اسے جان چھڑا لیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ اولوگان ان کا پیچھا کرتے ہوئے کہتا ہے جلدی کرو، ہم انہیں یہ جنگل چھوڑنے نہیں دیں گے۔ آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب ایک جگہ پہنچ کر برہان کو کہتے ہیں شمال میں درخت پر پرندوں کی طرف تیر چلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان تیر کمان نکالتا ہے اور تیر چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر التوگا کہتا ہے وہ شمال کی طرف جا رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں۔ جواب میں اولوگان کہتا ہے چلو شمال کی طرف چلتے ہیں۔ تیر شمال کی جانب چھوڑنے کے بعد عثمان صاحب دوسری طرف چل پڑتے ہیں اور التوگا اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمال کی جانب نکل جاتا ہے۔ ایک طرف چھپے عثمان صاحب کہتے ہیں اب تم شمال کی طرف جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں، دوسری طرف اورحان اور اس کے ساتھی گھوڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اورحان رکتے ہوئے کہتا ہے اب ہم ان گدڑوں کو دکھائیں گے کہ کون شکار ہے اور کون شکاری۔ جرکتائی کہتا ہے شہزادے میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، بیڑیوں کے ساتھ کھیل خون پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے پاس کے داخلی دروازے پر ہم ان کے لیے ایک استقبالیہ تقریب رکھیں گے، سپاہیوں دونوں طرف جگہیں سنبھال لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے میں البائی بیگم اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر یوسف کہتا ہے کیا ہمیں ڈھونڈ رہے ہو کمینوں؟ بیگم پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین اور باقی غائب ہیں۔ جواب میں البائی کہتا ہے وہ الگ ہو گئے ہوں گے۔ اورحان ان سے کہتا ہے تم ایک لاچار کتے ہو جس کا پٹا منگول پکڑے ہوئے ہیں، تم ہوتے کون ہو ہمارے راستے میں آنے والے؟ البائی کہتا ہے میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا اورحان۔ تو اورحان اس سے کہتا ہے اپنی موت کی طرف بڑھتے آؤ۔ البائی سپاہیوں سے کہتا ہے حملہ کرو سپاہیوں۔ سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں جاڑیوں میں سے تیر برس پڑتے ہیں، یہ تیر مارنے والے علاؤالدین، جیرکتائی اور سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی البائی اور بیگم ایک دم سے چھپ جاتے ہیں جبکہ اورحان ہنس رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب ہم یہاں سے نکلیں گے، چلو قبیلے کی طرف۔ منگول کے پیچھے چھپا ہوا البائی کہتا ہے اورحان میں تمہیں تمہارے ہی خون میں ڈبو دوں گا۔ اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کے نکل جاتا ہے۔ آگ کے سار میں صوفیہ ارسطو سے کہتی ہے میں آج عثمان اور بالا سے انتقام لینے جا رہی تھی، پھر اپنا ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو میرے ہاتھ پر ان کا خون نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے دبوچ لیتی ہے اور مزید کہتی ہے میں تمام محافظوں کو میدان میں لٹکا کر عبرت کا نشانہ بناؤں گی، ان سب کو جمع کرو، احمق لوگ، انہیں مزید زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ارسطو کہتا ہے جو حکم محترمہ۔ صوفیہ مزید کہتی ہے خوش قسمتی سے میں نے بالا کے اندر زہر بھر دیا تھا، وہ اپنی حلیمہ کے لیے میرے چنگل میں پھنس جائے گی۔ ارسطو کہتا ہے محترمہ
فاطمہ لوگانا آپ کو عثمان کے فرار ہونے کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، اگر وہ قلعے آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں صوفیہ کہتی ہے اولوگان اتحاد کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، وہ میری طاقت سے واقف ہے، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ عثمان کو تباہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا حماقت ہوگی، میں جب بیوقوف سپاہیوں کو سزا دوں گی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر ہم مل کر عثمان کی سرحدوں کو جہنم بنا دیں گے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے بیٹوں بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے جا پہنچتے ہیں۔ بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے ان سب کو خواب جیسا محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ کوئی خواب ہو، وہ بے یقینی میں انہیں دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کیا یہ کوئی خواب ہے؟ الجن کہتی ہے نہیں، یہ حقیقت ہے، بالا خاتون زندہ ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتی ہیں اور بالا خاتون کے گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی ان سے لپٹ جاتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہیں میں کہیں نہیں گئی فاطمہ، میں یہی ہوں میری بیٹی۔ گونجا کہتی ہے ماں یہ واقعی آپ ہیں، یہ کیسے ہوا بتائیں ہمیں۔ ہولوفرا اورحان سے پوچھتی ہے اورحان کیا یہ خواب ہے؟ تو اورحان کہتا ہے ہولوفرا یہ حقیقت ہے، یہ پہلے ایک ڈرونو خواب تھا۔ ہولوفرا اور گونجا کے بار بار پوچھنے پر بالا خاتون کہتی ہیں یہ صوفیہ کا کھیل تھا، مجھے اس نے آگ سے بچایا اور قید کر لیا، عثمان صاحب نے آ کر مجھے بچا لیا۔ یہ سن کر وہ پھر سے بہت خوش ہوتی ہیں اور فاطمہ عثمان صاحب کے گلے لگ جاتی ہے۔ الجن پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے آپ بچ گئیں لیکن وہ جلنے والا کون تھا؟ فاطمہ کہتی ہے بابا یہ کیسا کھیل ہے؟ ان سب کو خوش دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب بس کرو، بالا تھک گئی ہے، آرام کرنے دو اسے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں لیکن ہمیں پہلے آپ کے زخم کو داغنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بالا خاتون اور فاطمہ کو گلے لگا لیتے ہیں۔ علاؤالدین گونجا سے کہتا ہے بابا کو شک تھا کہ ماں زندہ ہے لیکن وہ مکمل پتہ لگانے سے پہلے ہمیں نہیں بتانا چاہتے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اصل خوشخبری مریم لے کر آئی، ہم اس کے بغیر ٹھکانے کو نہیں ڈھونڈ پاتے اور اب بھی بالا کی تلاش میں ہوتے۔ فاطمہ ان سے پوچھتی ہے کیا مریم آپ کے ساتھ تھی؟ ہمیں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں میں نے مریم کو قبیلے واپس بھیج دیا تھا، کیا وہ نہیں آئی؟ تو فاطمہ کہتی ہے نہیں وہ نہیں آئی۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں اللہ اس کی حفاظت کرے، وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں آگ اس سال تک ہر جگہ تلاش کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجو اور صدران کو بھی اطلاع دو، ہم ایک جرگہ بلائیں گے۔ عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ خواتین بہت خوش دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر حلیمہ پھر سے قبیلے کی جانب جا رہی ہوتی ہے اور راستہ بھول جانے پر کہتی ہے ان کا چھپا ہوا قبیلہ کہاں ہے؟ عثمان کے سپاہیوں کو کہاں چھوڑا تھا میں تو یہیں چھوڑ کر گئی تھی، قبیلہ قریب ہی ہونا چاہیے لیکن کہاں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ قبیلے میں عثمان صاحب منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں زمین کے بغیر کمزور پڑ گیا ہوں لیکن جب تک ہمارے دلوں میں ایمان کی آگ ہے، جب تک ہمیں اندرونی امید باقی ہے، ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے۔ اب اگر ہم اپنے قبیلے کو واپس لینے کے لیے اولوگان کے خلاف کوئی اقدام کریں، ہم زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے۔ جرکتائی کہتا ہے پھر ہمیں منگولوں کی قید سے شاہین صاحب جیسے تمام ترکمان سرداروں کو بچانا ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، اولوگان اسی اقدام کے بارے میں سوچے گا، ہم اولوگان کی سوچ سے بھی زیادہ جلدی تمام طاقت حاصل کر لیں گے۔ طاقت؟ کیا یہ ہماری سرحدوں سے دور ترکمان سرداران نہیں ہیں؟ میں تم سب کی آنکھوں میں تشویش دیکھ رہا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ بوران کہتا ہے یہ وہ باغی ترکمان ہیں جو کبھی حکم نہیں مانتے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم انہیں اس لڑائی میں کیسے شامل کریں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جرکتائی یوسف کیا آپ دونوں بوران صاحب سے متفق ہیں؟ وہ دونوں متفق ہوتے ہیں تو عثمان صاحب اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں میرے بیٹو مجھے بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے باغی ترکمان سرداروں کی حمایت حاصل کرنا مشکل ہے، پھر بھی ہمارے حضور نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو بھی چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے۔ اورحان کہتا ہے ان کے لیے ایک تالا ہے جو اسے توڑنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ایک دروازہ ہے جو اسے کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔